پیش خدمت ہے مختصر تقریر آج کی بات۔ دہشت گرد گروپوں کی فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے پاکستان کے بارے میں آج FATF اپنا فیصلہ سنانے والا ہے۔ یاد رہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو یہ وارننگ دی تھی کہ اگر اس نے فروری تک دہشت گرد گروپوں کی منی لانڈرنگ پر روک لگانے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا نشانہ پورا نہیں کیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہو سکتی ہے اور اسے گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ پیرس میں FATF کی پلینری میٹنگ کئی روز قبل شروع ہوئی تھی، وہ اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ پاکستان نے اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر کوشش کی کہ وہ بلیک لسٹ میں شامل ہونے سے بچ جائے۔ اس کا دوست اور اتحادی ملک چین اس وقت اس عالمی واچ ڈاگ کا سربراہ ہے، لہٰذا چین اور بعض دوسرے ملکوں کی حمایت حاصل کر کے پاکستان نے بڑے پیمانے پر لابنگ کی۔ اندرون پاکستان حافظ سعید اور ان کے معاونین کے خلاف کچھ عدالتی اور قانونی کارروائیاں بھی ہوئیں، جن کا مقصد یہی تھا کہ عالمی برادری اور FATF کے ممبر ممالک میں یہ پیغام جائے کہ پاکستان واقعی سنجیدہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ FATF کے انٹرنیشنل کوآپریشن گروپ نے گزشتہ منگل کو یہ سفارش کی تھی کہ چونکہ پاکستان نے 27 نکاتی ایکشن پلان کا نشانہ کلی طور پر پورا نہیں کیا، اس لیے اسے فی الحال گرے لسٹ میں برقرار رکھا جائے۔ تاہم قطعی فیصلہ آنا باقی ہے اور امید ہے کہ اس کا اعلان FATF کی طرف سے کر دیا جائے گا۔ خبر ہے کہ FATF کے بیشتر ممبران اس بات کے حق میں نظر آئے کہ پاکستان پر لگاتار دباؤ پڑتے رہنا چاہیے کہ وہ دہشت گردوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھے اور فنڈ اکٹھا کرنے سے متعلق ان کی سرگرمیوں پر روک لگانے کی نہ صرف لگاتار کوشش کرے بلکہ FATF کی ہدایت کے مطابق اسے وہ تمام کارروائیاں کرنی چاہیے جن کا نشانہ پورا کرنے کے لیے اس سے کہا گیا ہے۔ خاص طور سے ان گروپوں کے خلاف کارروائی کرنا ضروری ہے جنہیں اقوام متحدہ کے ذریعے خطرناک عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا ہے اور وہ اپنی سرگرمیوں کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ ترکی اور ملیشیا نے کھلم کھلا پاکستان کی حمایت کی اور FATF کے ممبر ممالک سے اس بات کی سفارش کی کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے باہر کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور حماد اظہر نے FATF کے ممبران کو یہ یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی کہ اس سال جون تک پاکستان تمام نشانے پورے کر لے گا اور FATF کے 27 نکاتی ایکشن پلان کے تمام مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ FATF کی پچھلی پلینری میٹنگ کے بعد ہی سے پاکستان نے مؤثر کارروائیاں شروع کر دی تھیں اور دہشت گردوں کی منی لانڈرنگ روکنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے گئے۔ اس ضمن میں انہوں نے بطور خاص حافظ سعید اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ نہ صرف لشکر طیبہ سے وابستہ افراد کے خلاف مؤثر کارروائیاں ہوئیں بلکہ اس درمیان متعدد دہشت گردوں کے خلاف کامیاب قانونی کارروائیاں بھی ہوئیں۔ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ باقی کارروائیاں بھی عنقریب مکمل ہو جائیں گی، تاہم ہندوستان اور بعض دوسرے ممالک پاکستان کی یقین دہانی پر پورے طور پر بھروسہ نہیں کرتے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ حالیہ دنوں میں پاکستان نے جو کارروائیاں کی ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ FATF کے مزید سخت قدم سے محفوظ رہا جائے۔ ہندوستان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کے بارے میں پاکستان جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے وہ قابل اعتبار نہیں معلوم ہوتا کیونکہ جیش کی تخریب کارانہ کارروائیاں اب بھی جاری ہیں۔ پلنڈی سے پہلے بیجنگ میں FATF کے ایشیا پیسیفک گروپ کی بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا تھا کہ پاکستان نے 27 نکاتی ایکشن پلان کے سلسلے میں پہلے کے مقابلے کچھ زیادہ نکات کا احاطہ کر لیا ہے، یعنی پچھلی رپورٹ کے مطابق جہاں اس نے صرف 5 نکات پر ہی کام کیا تھا وہاں اب 14 نکات کا نشانہ پورا کر لیا ہے۔ گزشتہ 6 ماہ کی کارروائیاں اور پاکستان کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لینے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ FATF بھلے ہی پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل نہ کرے لیکن پاکستان کی یہ کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی کہ گرے لسٹ سے اسے فی الحال نجات مل جائے۔ بہرحال اس سلسلے میں قطعی فیصلہ آنے کی توقع ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے آج کی بات۔